بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، ایک سوال ہے جن کا تعلق نکاح سے ہے۔ عبد المجیب صاحب پونا سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں تو نکاح پڑھانے والے کو جو ہدیہ دیتے ہیں یہ ہدیہ دینا کیسا ہے؟ کہیں 1000 روپیہ لیتے ہیں، کہیں 5000 روپیہ لیتے ہیں، تو اس طرح لینا جو نکاح پڑھاتے ہیں اس کو لینا، پیسہ لینا اور پیسہ دینا، یہ شرعاً کیسا ہے؟ یہ سوال ہے۔ میرے دوستو، اس سوال کو ذہن میں رکھیں کیونکہ اس کا تعلق نکاح سے ہے، اور آج کل جس طرح ہم مسلمان نکاح کرتے ہیں تو یہ نکاح رحمت ہونے کے بجائے زحمت بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے۔ اس سوال کو آپ ذہن میں رکھیں اور تمہیدی طور پہ کچھ باتیں سامنے آ جائیں، تب جا کر کے آپ کو یہ سوال سمجھ میں آئے گا۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، اور مزید احسان یہ فرمایا کہ مسلمان بنایا، اور مزید احسان اللہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی قدم اٹھائیں تو بطور انسان کے اٹھائیں، حیوان کے نہیں۔ جب بھی ہم کوئی قدم آگے بڑھائیں، جیسے کہ نکاح کا مسئلہ ہے، تو نکاح اگر ہم کرنے جا رہے ہیں تو بطور انسان کریں، بطور مسلمان کریں، اور بطور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ ان تین باتوں کا خیال رکھنا آج بہت ضروری ہے۔ آج ہم مسلمان جو شادی بیاہ کرتے ہیں اس کے اندر اتنے رسم و رواج ہو گئے ہیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں پہ ہے، اور بطور انسان کے ہم نکاح کرتے ہیں، بطور مسلمان کی نکاح نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر مسلمان نکاح کرتے ہیں تو نکاح کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ نکاح کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے، کیونکہ حیوان تو وہ ہوتے ہیں، جانور تو وہ ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی نسل انسانی ہے، اور انسان بھی چاہتا ہے نسل انسانی اولاد چاہتا ہے، اور جانور بغیر شادی بیاہ کے نر اور مادہ ملتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اولاد دیتے ہیں۔ لیکن انسان کا نظریہ الگ ہے، ان کا طریقہ الگ ہے۔ ایک تو بطور انسان کے آپ نکاح کریں، دوسرا بطور مسلمان کے نکاح کریں، تیسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا خیال کریں۔ آج پوری دنیا کا لے لیجیے آپ، پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں کہیں بھی شادی کر رہا ہے یہ بطور انسان کر رہا ہے، بطور مسلمان نہیں کر رہا ہے۔ اگر بطور مسلمان کرتا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا نظریہ کچھ اور ہوتا۔ آج ہمارا نظریہ کفار و مشرکین کی طرح ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم شادی اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے نسل انسانی کو آگے بڑھائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس نکاح سے، اس شادی سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو اور خوش ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا اگر یہ نظریہ بن جائے کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس نظریے سے کہ نکاح عبادت ہے، اور کفار و مشرکین کا جو نظریہ ہے اس کا نظریہ بھی نسل انسانی ہے، ان کو بھی اولاد چاہیے، لیکن
اس کا جو نظریہ آگے ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا نہیں ہے، کیونکہ بطور عبادت کے کفار و مشرکین نکاح نہیں کرتے ہیں۔ نظریہ ہے، ان کا طریقہ ہے نسل انسانی، لیکن اس کے نزدیک عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کے نزدیک کیا ہے؟ عیاشی ہے۔ نکاح کے ذریعے سے نکاح وہ بھی کرتے ہیں، نکاح کے ذریعے سے نسل انسانی تو ہو لیکن اس کے اندر عیاشی بھی ہو۔ لیکن جہاں مسلمان نکاح کرتے ہیں اس کا نظریہ اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے نسل انسانی بھی آگے بڑھے اور پھر یہ عبادت بن جائے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور جب طریقہ کسی چیز کے اندر آ جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر کسی ایک خاص ملک، کسی خاص خطے، کسی خاص علاقے کو ہم خاص نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا سے ہم خطاب کر رہے ہیں کہ آج جو بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، چاہے بیٹی کا کریں چاہے بیٹا کا کریں، یہ لوگ بطور انسان کے نکاح کرتے ہیں اور وہ بھی کفار و مشرکین کی طرح کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو سنت وہاں پہ رہتی ہے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ رہتا ہے، اور جتنے بھی لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام کے تمام منافق ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بہت سارے رسم و رواج ہے۔ اس نکاح کے اندر، اس نکاح کی مجلس کے اندر ڈھول بھی ہیں، تاشے بھی ہیں، مزامیر بھی ہیں، موسیقی بھی ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اور اس نکاح کے اندر تلک بھی ہے، جہیز بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں۔ اس نکاح کے اندر شامیانے بھی ہے، اس نکاح کے اندر بہت سارے رسم و رواج ہے۔ ان تمام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اور اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالائے طاق رکھ کر کے اس مجلس کے اندر صرف کھانے کے لیے شامل ہوتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے۔ اور ایک مسلمان کو جب معلوم ہے کہ فلاں شخص جہنمی ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ جہنمی ہے، تو اس کے جہنم میں جانے سے کوئی انسان اسے روک نہیں سکتا۔ اور یہ مسلمان جاننے کے باوجود اس کے نکاح کے اندر شریک ہوتے ہیں، ان کے رسم و رواج کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور ان کے جہیز و تلک کے اندر جو بات چیت ہوتی ہے اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور یہ تمام لوگ باراتی بن کر کے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس طرح ایسے لوگوں کے باراتی کے اندر آپ شامل ہو رہے ہیں، تو جب وہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اور فرشتے اس کو ڈنڈے مار مار کر کے ہانکتے ہوئے لے کر کے جائیں گے، تو اس کے ساتھ باراتی بن کر کے جہنم میں آپ کو بھی جانا پڑے گا، کیونکہ دنیا کے اندر آپ نے نہ تو اللہ کے حکموں کا پاس و لحاظ رکھا، نہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا خیال رکھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ میرے دوستو، ہمارا نظریہ، ہمارا طریقہ بطور انسان کے اور بطور مسلمان کے اور بطور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے، ان تین چیزوں میں سے کوئی خیال نہیں رکھتے، صرف انسان ہونے کا خیال رکھتے ہیں، تاکہ جانور سے فرق ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں اور گدھے میں فرق ہو جائے، لیکن آپ صرف انسان بنیں گے، لیکن آپ مسلمان بھی ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے آپ اپنے آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کو توڑیں اور اپنے ہاتھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں اڑائیں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو یہود و نصارہ ہو سکتا ہے، یہ تو مجوسی ہو سکتا ہے، یہ تو کفار و مشرکین ہو سکتا ہے، یہ تو منافقین ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آج معلوم ہے کہ جس شہر کے اندر ہم رہتے ہیں اس شہر کے اندر 75,000 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جس کی عمر 40 سال سے تجاوز کر رہی ہے، اور بعض لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں، بعض لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اور اس کی ذمہ دار یہ مسلمان ہے، انسان نما مسلمان، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کبھی تو تلک کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے، کبھی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے، اور کبھی رنگ کم ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، کیا یہ مسلمان ہے؟
پہلے آپ شادی کو سمجھیں کہ یہ شادی اور یہ نکاح اور یہ ولیمہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کی جو سب سے بہترین جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور عیاشی کی جو بہترین جگہ ہے وہ بازار ہے۔ آج مسلمان عبادت کہتے ہیں عبادت ہے، لیکن مسجد کے بجائے بازاروں میں، جیسے کہ غیر مسلم ان کا نظریہ اور طریقہ ہی نکاح کے اندر وہی ہے کہ نسل انسانی ہو اور عیاشی بھی ہو، اس وجہ سے وہ اپنے نکاح کو بازاروں میں رکھتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، مسجد کے علاوہ وہ بھی مسجد چھوڑ کر کے بازاروں کے اندر اپنا نکاح رکھتے ہیں، بازاروں کے اندر اپنا ولیمہ رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، کتنے خرچے آتے معلوم ہے، جبکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے کہ اگر کوئی شادی ایسا ہو جس شادی کے اندر خرچ زیادہ ہو، خرچ سب سے زیادہ ہو رہا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شادی میں، اس نکاح میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی پوری زندگی بے سکونی کی گزاریں گے، اور اولاد جو اللہ دیں گے وہ بھی نیک اور صالح کبھی نہیں بنیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، اس کی کئی مثالیں آپ کو آپ کے معاشرے میں مل جائے گا۔ کتنے خرچ ہوتے ہیں پہلے تو منگنی کے اندر، اور منگنی کے اندر بھی دیکھیے لوگوں کو، کتنے لوگ جاتے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے، کہیں تو 50 آدمی جاتے ہیں، کہیں تو 100 آدمی جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ ہے آخر کیا؟ بھائی منگنی کے لیے صرف اتنا ہے کہ لڑکے والے بات کر لیے کہ مجھے آپ کی لڑکی پسند ہے، یا لڑکی والوں نے پہل کیا کہ مجھے آپ کا لڑکا پسند ہے، بات چیت ہو گئی۔ جہاں تک دیکھنے کی سوال ہے، ماں باپ، لڑکے کے ماں باپ گئے اور دیکھ لیے اور آ گئے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ لڑکا اور لڑکی کو دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی تو اس کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن صرف اتنی سی اجازت دی ہے کہ لڑکا جائے اپنے صرف ماں باپ کے ساتھ، کسی اور کو لے کر کے نہ جائے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ منگنی کے اندر لڑکی والوں کا لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ آج ماں باپ دیکھ کر کے آئے، اور کل جا کر کے چاچا چاچی دیکھنے کے لیے گئے، اور پرسوں جا کر کے پھوپا پھوپھی بھی ساتھ ہو گئے، اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے بہن بہنوئی بھی ساتھ ہو گئے۔ اس طرح 3-4 مرتبہ صرف لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ معلوم ایسا ہو رہا ہے کہ کسی جانور کو خریدنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ایسا ہرگز نہ کریں، یہ ہمارے مسلمانوں کی شادی کا طریقہ نہیں ہے۔ دیکھنا ہے تو صرف ماں اور باپ جا کر کے دیکھ لے، لڑکا کو بھی دیکھنا ہے، لڑکی بھی دیکھنا چاہتی ہے تو صرف اتنا ہی گنجائش ہے کہ ماں باپ ہو اور صرف لڑکا ہو، اور لڑکی آئے اور صرف چائے رکھ کر کے چلی جائے۔ یہاں تو غیروں کی طرح باضابطہ لڑکا لڑکی کو ایک روم میں چھوڑ دیتے ہیں، تم دونوں آپس میں بات کر لو، اور کہتے ہیں کہ اس سے دونوں کی مزاج ملتی ہے، جہنم میں جائے دونوں کی مزاج۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ ایسا ہرگز کبھی بھی نہ کریں۔ اور بعض دفعہ جب لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، نہ تو ماں کو معلوم ہے کہ لڑکی کیسے دیکھتے ہیں، نہ تو باپ کو معلوم ہے کہ لڑکی کیسے دیکھتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے۔ تو کیا چیزیں ہم دیکھیں گے لڑکی کے اندر؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اپنی امتی کو بطور خاص ہدایت دیا کہ تم جب کبھی کسی لڑکی کا انتخاب کرنا تو 4 باتیں ہیں اس میں۔ ایک تو مال و دولت کو دیکھتے ہیں، بعض لڑکے والے ایسے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں لڑکی والے مالدار ہے یا نہیں ہے، اور دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ لڑکی حسین و جمیل ہے یا نہیں ہے، اور تیسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ خاندانی اور رئیس ہے یا نہیں ہے، اور چوتھی چیز دیکھتے ہیں کہ دینداری ہے یا نہیں ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداری ہو یا نہ ہو، یا خاندانی ہو یا نہ ہو، اور مال و دولت ہو یا نہ ہو، حسین و جمیل ہو یا نہ ہو، لیکن دیندار ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بطن سے کل تمہاری اولاد ہوگی، اور تم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا اولاد نیک اور صالح ہو۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ تمہارے ہونے والی بیوی نیک اور صالح ہو۔
آج تو ہم دینداری تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، صرف دیکھتے ہیں حسن و جمال، حسین و خوبصورت ہے یا نہیں ہے، اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ مالدار ہے یا نہیں ہے، کار ملے گا یا نہیں ملے گا، بنگلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، سونے کے انگوٹھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ارے بھائی تم کو مانگنا ہی ہے تو ایک کٹورا لے لو اور کسی بڑی مسجد کے سامنے ماں کو بھی بیٹھا دو اور باپ کو بھی بیٹھا دو اور کہو صبح سے لے کر کے شام تک بھیک مانگتا رہے، لوگ ان کو زکات بھی دیں گے، خیرات بھی دیں گے، صدقہ بھی دیں گے، لیکن لڑکی والوں سے کبھی بھی نہ مانگنا۔ اور میں عوام الناس سے کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر کسی لڑکا لڑکی کی طرف سے جہیز کا مطالبہ ہوا ہے اور اگر تلک کا مطالبہ ہوا ہے تو آپ ایسی شادی میں شرکت نہ کریں، چاہے وہ سامنے والا ناراض ہو جائے، ناراض ہو کر کے جہنم میں چلا جائے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت کیا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے انسان بھی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے مسلمان بھی بنایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا بھی فرمایا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا خیال رکھے وہ، اور اس طرح رسم و رواج کو چھوڑے وہ اگر وہ مسلمان ہے، ورنہ کہے کہ ہم بھی غیر مسلم ہیں، ورنہ کہے کہ ہم بھی منافق ہیں، ورنہ کہے کہ ہم بھی مشرک ہیں، ہم بھی کافر ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان کو دیکھنے سے شرم آتی ہے۔ یہ مسلمان ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اور وہ بھی جان بوجھ کر کے توڑ رہے ہیں، کبھی باراتی کی شکل میں۔ اور باراتی کی کیا یہ مسئلہ ہے، یہ بارات رات اور با کے معنی ساتھ، بارات اس زمانے کے اندر اس وجہ سے ہوتے تھے، اس زمانے کے اندر گاڑی وغیرہ نہیں تھے، لوگ پیدل چلتے تھے اور راستے میں ڈاکو ڈاکہ ڈالتے تھے، چور کے چوری کرنے والا چوری کرتے تھے، اس سے بچانے کے لیے لوگ آپس میں خاندان کے کچھ مضبوط لوگ کو ساتھ میں لیتے تھے۔ اب تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس وجہ سے نکاح مسجد میں کے اندر کریں، اور نکاح ہونے کے بعد دلہا کو چاہیے کہ اپنے گھر روانہ ہو جائے، اور دوسرے دن رخصتی کے بعد جو ولیمہ ہوتا ہے اس کی تیاری کرے۔ باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو لے اور ان کے سسرال کو پہنچا دے۔ یہ ہے ہمارے نبوت کا مزاج۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت اور طریقہ ہے، وہیں نبوت کے مزاج کو بھی مسلمانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے میرے دوستوں تو وہ شخص مسلمان نہیں کہلائے گا، اور صرف مسلمان نام کے ہوں گے۔ میری باتوں کو آپ گرہ باندھ لیجئے۔ سوال ذہن میں ہے یا نہیں ہے کہ قاضی صاحب ہدیہ دینا یا لینا یہ درست ہے یا نہیں؟ وہ ہدیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یہاں اتنے خرچ کر رہے ہیں، منگنی میں الگ خرچ ہوتا ہے، شامیانے میں لوگ سب کے سامنے کپڑا پہنتے ہیں، اتنی بے حیائی، اتنی بے غیرتی۔ اور لڑکا بعض دفعہ موٹر نہیں ملا ہے، گاڑی نہیں ملا، اس کی وجہ سے نکاح نہیں ہوگی۔ یہ مسلمان ہے؟ ایسی لوگوں کو چپل سے مار کر کے مجلس سے بھگائیے آپ، ضرورت نہیں ہے ایسے لڑکوں کی۔ میرے دوستو، بیوی کے سارے خرچ اٹھانے کی ذمہ داری لڑکوں کے اوپر ہے۔ اگر لڑکے کے اندر بیوی کے رہنے کی، بیوی کے کھلانے کی، پلانے کی، پہنانے کی ساری ذمہ داری اگر وہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ شادی کرے، ورنہ وہ شادی نہ کرے۔ آپ شادی کر رہے ہیں اور جہیز میں پلنگ جو لیے ہیں اس پلنگ کے اوپر سوتے ہیں آپ، اور وہ پلنگ کس کی ہے؟ بیوی کو میکے سے ملی ہے، اور اس کے اوپر جو گدا ہے بیوی کو میکے سے ملی ہے۔ شرم نہیں آتی ہے تم کو؟ اتنے بے غیرت انسان ہو تم کہ بیوی کے پلنگ کے اوپر، بیوی کے بستر کے اوپر سوئے ہوئے ہو، جبکہ علامہ قاضی مجاہد الاسلام علیہ الرحمہ نے البحث والنظر ایک کتاب لکھے تھے، ابھی بھی ہوگا وہ،
کسی کتب خانے میں مل جائیں گے آپ. اس کے اندر حضرت لکھے ہیں کہ اگر کسی نے جہیز کا ایک تنکا بھی لیا ہے تو لڑکا اور لڑکے والوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اسے واپس کرے. وہ اور حضرت وہاں اس میں یہاں تک لکھے ہیں کہ اگر میکے سے لڑکی کی میکے سے پریس کرنے کے لیے کپڑوں میں وہ پریس ملا ہے تو لڑکے کو چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے میں اس استری سے استری نہ کرے, پریس نہ کرے. وہ یہاں تک کہا گیا ہے جب تک وہ لوٹا نہیں دیں گے تو اللہ کی لعنت آپ کے اوپر برستی رہے گی, اور لڑکے کے اوپر بھی برستی رہے گی, لڑکے والوں کے اوپر بھی برستی رہے گی. اس وجہ سے میرے دوستو, شادی بیاہ کو رحمت بنائیں, زحمت اور مصیبت نہ بنائیں, جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور 40 سال سے اس کی عمر تجاوز کر چکی ہے. ہمارے شہر کی یہ حالت ہے. اس طرح ہمارے اس ملک کے اندر کتنے شہر ہوں گے اور کتنی بہو بیٹیاں ایسی ہوگی جو خودکشی کر رہی ہے یا کسی غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہے اور کسی مسلمانوں کو شکن تک نہیں آتا. گاؤں اور سماج کے اندر, قریہ کے اندر یہ مسئلہ اور زیادہ ہے, اور وہاں حفاظ بھی ہوتے ہیں, وہاں علماء کرام بھی ہوتے ہیں, اور یہ حفاظ اور علماء کرام اس کے اندر شرکت کرتے ہیں اور کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے چائے پیتے ہیں. شرم بھی نہیں آ رہی ہے کہ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں, ہم ایسے مجلس کے اندر جائیں گے کیوں جبکہ ہمیں معلوم ہے کھلم کھلا کہ انہوں نے 3 لاکھ تلک لیا ہے. مجھے معلوم ہے کھلم کھلا کہ اس لڑکا والے نے لڑکی والوں سے گاڑی لیا ہے, اور وہ بھی مہنگی گاڑی. بعض لوگ تو کار لیتے ہیں اس طرح, اور بیٹی کا باپ بیچارہ قرض کے اندر ڈوب جاتے ہیں, بیٹی کو ادھر رخصت کرتے ہیں سسرال, اور کچھ دنوں کے بعد وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں قبرستان. کیا یہ مسلمان ہے؟ توف ہے ایسی مسلمانوں کے اوپر اور ایسی مسلمانیت کے اوپر. میرے دوستو, عوام کو چاہیے کہ بائیکاٹ کریں, اور امام صاحب اور قاضی صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں ایسے لوگوں کا نکاح نہ پڑھائیں, اور انہیں کہتے ہیں کہ تم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کی مخالفت کی ہے اور اللہ کی حکموں کی مخالفت کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو بلکہ منافق ہو اور مسلمانیت سے نکل چکے ہو. تو تمہاری نکاح میں کون آئے گا, چاہے وہ بھائی کی بیٹی ہو چاہے کوئی اور ہو. آج کل تو شادی بیاہ کے اندر وہ مسلمانوں کے ولیمے کو دیکھیے, آج تو ولیمہ پہلے کر لے رہے ہیں اور نکاح بعد میں کرتے ہیں. جو نکاح پڑھانے والے علماء ہیں کیا اس کو ہوش نہیں ہے؟ آپ ایسا نکاح پڑھاتے کیوں ہیں کہ جو نکاح ولیمہ پہلے کر رہے ہیں اور شادی بعد میں کرتے ہیں, جبکہ ولیمہ رخصتی کے بعد ہے. بعض لڑکا لڑکی دونوں مل کر کے ایک ہی دن کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے طرف سے دعوت ہے اور یہ لڑکا کی طرف سے ولیمہ ہے. الٹی نگری چوپٹ راجا, ٹکیسر بھاجی ٹکیسر کھاجا. یہ کہاں سے آ گیا؟ میرے دوستو, ہم انسان ہیں اور اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. اور نکاح کو بالکل سادہ بنایا. آپ دیکھ لیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھی, کس طرح نکاح کیے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ الزام ہے. اگر جہیز دیتے تو تمام بیٹیوں کو دیتے, جہیز وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا ہے. جو کچھ بھی سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی, کیونکہ ابو طالب جو چاچا تھے ان کا انتقال ہو گیا اور آپ حضرت علی چھوٹے تھے اور حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیے, بطور بیٹا بنا کر کے رکھے. اور جب اس کا نکاح کیے, چاہے اپنی بیٹی سے کرتے یا کسی اور کی بیٹی سے کرتے, انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کرنا تھا. اور بعض لوگ جب مہر باندھتے ہیں تو بعض لوگ کبھی اتنا باندھ دیتے ہیں کہ لڑکے کو دینے کی طاقت نہیں ہوتی ہے, اور بعض دفعہ اتنا کم باندھتے ہیں کہ لڑکی اپنی سہیلی کو بتانے میں شرم محسوس کرتی ہے.
میرے دوستو کم از کم 10 درہم ہو. کتنا ہو؟ 10 درہم. اور 10 درہم چاندی یا اس کی قیمت. اور آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں اس ملک کے اندر جو سکہ چل رہا ہے اس کے حساب سے آپ مہردین باندھیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں مہر فاطمی. میں مہر فاطمی کی مخالفت نہیں ہوں، مخالف نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مہر فاطمی کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے مہر مسنون کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں 11 شادی ہوئی ہے، وہاں پر بھی تو مہر مقرر کیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس کی تو مہر مقرر ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے کبار صحابہ ہیں. اس وجہ سے میرے دوستو مہر مسنون ہونی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیوں کی جو مہر ہے اس کی مخالفت نہ ہو. جب مسنون مہر ہوگا اس کی مخالفت نہیں ہوگی. تو ہم جس ملک کے اندر ہیں اس ملک کے جو سکہ ہے اس کے مطابق آپ رکھیے. کیونکہ آج کل کم از کم میں سمجھتا ہوں 50,000 تو مہردین رہنی ہی چاہیے. کیونکہ لڑکے کے اندر کیپیسٹی اگر نہیں ہے نہ بیوی کو رکھنے کی نہ بیوی کو کھلانے کی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جس بیچارے کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اور اتنا بڑا بیرو لیتے ہیں کہ بیچارہ وہ بیرو باہر دھوپ اور بارش میں رہ کر کے سڑ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کا انتخاب نہ کریں. تو میرے دوستو بہت ساری باتیں ہیں، اگر میں اس کے اوپر بولتا رہوں تو گھنٹوں بولتا رہوں گا. تو آپ ہمارے اندر جو شادی اور جو بیاہ ہے وہ مسنون طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. ولیمہ بھی اور اس کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ علماء سے معلوم کریں. منگنی کریں گے تو کیسے کریں گے؟ بعض لوگ منگنی کرتے ہیں اتنا خرچ ہوتا ہے، پھر شادی کرتے ہیں اس میں خرچ ہوتا ہے، پھر تلک دیتے ہیں اس میں خرچ ہوتا ہے، پھر جہیز دیتے ہیں اس میں خرچ ہوتا ہے، پھر باراتی آتا ہے اس میں خرچ ہوتا ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نکاح کے اندر جس شادی کے اندر خرچ سب سے زیادہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی میں برکت نہیں دیتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو شادی کو رحمت بنائیں اور کبھی بھی زحمت نہ بنائیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں علماء کرام سے آپ پوچھتے رہیں. لیکن سوال ابھی بھی باقی ہے. عبد المجید صاحب پونا والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں اس کو جو ہدیہ دیتے ہیں وہ ہدیہ دینا کیسا ہے؟ میرے دوستو لڑکا اور لڑکی کی جو شادی ہوتی ہے، لڑکا لڑکی 2 قسم کے ہوتے ہیں. کتنے قسمیں ہوتے ہیں؟ لڑکی کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ 2. ایک وہ لڑکی وہ ہوتی ہے جو باکرہ ہوتی ہے اور ایک لڑکی وہ ہوتی ہے جو سیبہ ہوتی ہے. جو باکرہ ہوتی ہے تو پہلے زمانے کے اندر قاضی صاحب کتنا لیتے تھے پڑھانے کے لیے؟ 1 دینار. کتنا لیتے تھے؟ اگر باکرہ ہو، اگر باکرہ ہو، لڑکی باکرہ ہو لڑکا بھی باکرہ ہو، باکرہ بولتے ہیں کنوارے کو، لڑکی کنواری ہو لڑکا بھی کنوارا ہو. بات اچھی طرح سمجھیں گے آپ، ذہن نشی کریں گے کہ کنواری لڑکی کا اگر نکاح پڑھائیں قاضی صاحب اس زمانے کے اندر کتنا ہوتا تھا ہدیہ؟ 1 دینار. اور اگر کنواری نہیں ہے، سیبہ ہے، پہلے سے شادی شدہ ہے، پھر دوسری شادی ہو رہی ہے تو اس کا ہوتا تھا آدھا دینار. اور 1 دینار، دینار جو ہوتا تھا 1 دینار سونے کا ہوتا تھا. کتنا ہوتا تھا؟ وہ سونے کا. اور سونے کا آج کل جو موجودہ جو وزن ہے 1 دینار کا کتنا ہے؟ 4 گرام 665 ملی گرام سونا. اور اس کی قیمت آج کے موجودہ وزن کے مطابق، موجودہ قیمت کے مطابق اس کی قیمت ہوگی 1 دینار کا جو سونا بن رہا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے تقریباً 25,000 روپے. کتنا ہوتا ہے؟ 25,000. تو 1 دینار کی قیمت سونے کے حساب سے ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کے اندر کتنا ہوا؟ 4 گرام سونا 665 ملی گرام. اور اس کی قیمت ہوئی تقریباً، قیمت آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے،
لیکن تقریباً ابھی 25,000 مان لیا جائے. کتنا ہے؟ 25,000. تو جو باکرا لڑکی ہو، کنواری لڑکی یا کنوارا لڑکا ہو، اور اس کا نکاح قاضی صاحب یا امام صاحب پڑھائے، تو اس کو چاہیے کہ ہدیہ 1,000 روپیہ نہیں بلکہ 25,000 روپیہ وصول کرے. وہ کتنا وصول کریں گے؟ 25,000 روپیہ نکاح پڑھانے کا وہ وصول کرے امام صاحب بھی اور قاضی صاحب بھی. اور اگر لڑکی سیبہ ہے یا لڑکا سیبہ ہے، شادی شدہ پہلے سے ہے، وہ دوبارہ نکاح کر رہا ہے، تو اس کا ادا تقریباً 12,500 روپیہ. قاضی صاحب، امام صاحب، مؤذن صاحب یا کوئی اور مولوی صاحب اگر وہ نکاح پڑھائے تو کنواری ہے، باکرا ہے، تو تقریباً 25,000. اور اگر کنواری نہیں ہے، سیبہ ہے، تو اس کا تقریباً 12,500 یہ امام صاحب وصول کریں ہی، تاکہ ان لوگوں کو، جو لوگ ڈی جے اور تبلے اور تاشے کے اوپر ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں شادی میں، اور ڈانس کرتے ہوئے باراتی کو لے کر کے جاتے ہیں اور لڑکی والوں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، اس کے ذہن کے دریچے کھل جائے، عقل کے دریچے کھل جائیں. اگر امام صاحب اور مؤذن صاحب یا قاضی صاحب جو نکاح پڑھانے والے ہیں اگر ایسا کریں گے تو ان کے عقل ٹھکانے پہ آئیں گے. ورنہ یہ قوم بھی آج سدھرنے والی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ بنی اسرائیل سدھرتی نہیں تھی، نبی پہ نبی آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، لیکن سدھرتی نہیں تھی. آخرکار اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا اور پوری کی پوری قوم غرق ہوتی چلی گئی. اور آج امت محمدیہ کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا، اے اللہ بیک وقت میری امتیوں کو ہلاک مت کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہماری اوپر ڈھال بن کر کے کھڑی ہے، ورنہ ہم تو کب کے ہلاک ہو جاتے. اتنے ظلم کرتے ہیں اور اتنے گناہ کرتے ہیں اور اتنے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، شادی بیاہ کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، جبکہ یہ ایک عبادت ہے. اس وجہ سے میرے دوستو، آپ شادی بیاہ کریں بطور انسان کے اور بطور مسلمان کے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا خیال بھی رکھیں، تو اس شادی کے اندر برکت ہوگی. اور بہت ساری چیزیں ہیں، کبھی میں ایک موضوع بناؤں گا اس کو صرف نکاح، اور اس کے اندر میں ساری باتوں کو کھولوں گا، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امام اور قاضی صاحب جو ہدیہ لیتے ہیں کتنی لینی چاہیے. اس سے کم تو کوئی مولوی پڑھائے نہیں نکاح، کیونکہ یہ لوگ شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. اور امام صاحب، مؤذن صاحب اگر 1,000 روپیہ میں نکاح پڑھا دے رہے ہیں تو بھائی یہ امام صاحب کا آپ کے اوپر احسان ہے، وہ احسان کر رہے ہیں آپ کے اوپر اور آپ کی بیٹیوں کے اوپر، آپ کے خاندان کے اوپر. اگر کوئی کم میں پڑھا دے والا مسئلہ ہے وہ، لیکن کم از کم 1 دینار جو سونے کا ہوتا ہے اور اس کی تقریباً قیمت 25,000 ہے، ایک نکاح پڑھانے کے جو کنواری ہو یا کنوارا لڑکا ہو 25,000 تو وصول کرے ہی، ورنہ پڑھائے ہی نکاح نہیں. کہے جا کر کے چرچ میں جا کر کے پڑھا لو، جاؤ یہاں سے، اور نکاح وہیں پڑھائے کہ وہ نکاح مسجد کے اندر ہو. بعد امام صاحب دباؤ میں آ جاتے ہیں، کمیٹی والے کے دباؤ میں. چھوڑیے آپ کمیٹی والوں کو، اگر دباؤ میں آ رہے ہیں آپ تو آپ امامت ہی چھوڑ دیجیے، آپ قضات ہی چھوڑ دیجیے آپ. کیونکہ جب ہم مسلح کے اوپر رہیں گے تو ہم دیکھیں گے صرف اور صرف اللہ کے حکم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کسی اور کو نہیں دیکھیں گے ہم. اور ایسی مجلس میں حتی الامکان کوشش کریں دور رہنے کی، اور کبھی جانے کی ضرورت بھی ہی پڑ جائے تو آپ ایک دائی کی حیثیت سے جائیے کہ ہمیں جانے کا مقصد یہ بنائیے کہ ہم صرف دین ان تک پہنچائیں گے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، ورنہ آپ پرہیز ہی کریں، ایسے مجلس میں جانے کی کوشش نہیں کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جہیز لینے والا، شادی میں اس طرح خرچ کرنے والا، یہ تمام کے تمام لوگ جہنمی ہیں. اور جو بھی ان کے ساتھ ہوں گے، جتنے بھی لوگ کھا رہے ہیں نا کھانا جا کر کے،
یہ تمام کے تمام لوگ جب یہ دونوں جہنم میں جائیں گے تو ساتھ میں یہ تمام لوگ بھی جہنم میں جائیں گے اور فرشتے ڈنڈے لگاتے ہوئے جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو ہمارا نظریہ الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے، کفار و مشرکین کے نکاح کا طریقہ الگ ہے، اور اس کے یہاں صرف نسل انسانی اور عیاشی ہے، ہمارے یہاں طریقہ اور نظریہ ہے، نسل انسانی بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اور عبادت کی بہترین جگہ مسجد ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ اور وہ لوگ چونکہ بازار میں اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ عیاشی کے سامان پورے بازار ہی میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم بازار سے پرہیز کریں۔ اور جہاں تک ولیمے کے ثواب ہے وہ ایک مسنون عمل ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے قوت ہے تو کیجئے، ورنہ جو کچھ بھی گھر میں ہے حاضر کیجئے، جو لوگ بھی موجود ہیں اور بیٹھائیے دسترخوان پہ اور کہیے ان کو بھائی یہی میرا ولیمہ ہے، ہو گیا ولیمہ۔ پوری شہر کو دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ہے آپ کو تو شریعت کے مطابق، کیونکہ شریعت کے مطابق کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہاں مخلوط عورت مرد سب، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے غیر محرم لیڈیز بھی بیٹھی ہوئی کھانے کے اوپر، ایک ہی ٹیبل کے اوپر، شرم نہیں آ رہی ہے نہ کھانے والے کو نہ کھلانے والے کو، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور لڑکا کے جو باپ ہے وہ چودھری قسم کا بڑا سا ٹوپی پہن لیا ہے، اور اس طرح چل رہا ہے کہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بہت بڑے اللہ کے ولی یہی ہیں، لیکن سب سے بڑا شیطان یہی ہے۔ شیطان ہی کا تو کام ہے کہ اس طرح اللہ اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے شیطان کے حکموں کے مطابق اور غیروں کے حکموں کے مطابق اور اس کے طریقے کے مطابق شادی اور بیاہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستوں اس سے بچنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے بارے میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ علماء کرام سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے، اور پوچھ کر کے عمل کیجئے تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بنے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔